وہ لندن کے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا اور ساتھ اس کی نگاہیں باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا اور LED آن کر کے نیوز دیکھنے لگا۔ پھر ایک نیوز دیکھتے ہی وہ ایک دم چونک گیا۔ ایک کمپنی کے پروڈیوسر کی بیٹی کا انکریج اسٹیج پر ایک نیا روپ، برائڈل گروم، فیشن شو کی برائڈل بنے گی مس معروف اور گروم بننے کے مشہور ماڈل ساغر چودھری۔ خبر پڑتی اس کے اعصاب تن چکے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے مینیجر کا نمبر ملایا۔ میری پاکستان کی فلائٹ بک کرواؤ، کل صبح کی، جیسے بھی ہو مجھے فوراً پاکستان پہنچنا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر کال کاٹ کر وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ جو خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ کبھی اس جگہ پلٹ کر نہیں جائے گا جب تک وہ نہیں بلائے گی، مگر پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ کوئی بولڈ شوٹ کرے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ صبح ہی وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ افریدی ہاؤس میں داخل ہوا تو اندر آتے ہی ایک مانوس سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ رافعہ افریدی آج 3 سال کے بعد واپس آیا تھا۔ برسوں کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ نئے جذبے کے ساتھ اس جگہ واپس آیا تھا جہاں اس کی یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ تھی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے اس کا چاچو پلس دوست عفان افریدی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فوراً دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا۔ اس سے تمام تلخ یادیں ایک لمحے میں بیٹھ گئی ہوں۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اس طرح ناراض ہو کر گئے تھے، ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ارے میں تمہارا بڑا ہوں، تو اگر میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ عفان افریدی نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن آپ بھی تو سوچے، آپ نے اپنی بیٹی کا خیال رکھتے ہوئے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، حالانکہ میں آپ کا دوست تھا۔ خیر، اب گلے شکوے ختم ہو چکے ہیں، مجھے بتائیں جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ وہ آگے کو جھکتے ہوئے بولا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کوئی بولڈ شو کرنے والی ہے، وہ بھی کسی اور مرد کے ساتھ۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ بولا تو عفان افریدی مسکرا دیا۔ تو پرابلم کیا ہے؟ تم بھی تو کرتے ہو، اگر وہ کر لے گی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عفان افریدی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ پرابلم کی بات ہے، وہ فوٹو شوٹ برائڈل گروم فوٹو شوٹ ہے، اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی دلہن بنے، چاہے وہ نکلی ہی ہو، مگر مجھے یہ برداشت نہیں۔ سو آپ یہ فوٹو شوٹ میرے ساتھ کروا دیں۔ وہ اطمینان سے بولا، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، ویسے بھی اس میں فائدہ میں ہی رہوں گا نا، میں فری بھی تو ہوگا۔ عفان افریدی نے کہا، ہیلو، میری مارکیٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے، میں فری کیوں کروں؟ وہ جلدی سے بولا، اچھا تم پیسے لے لینا جتنے تم کو، اب خوش؟ عفان افریدی مسکرا کر بولا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلو پھر کرے جو کرنا ہے، لیکن اگر اس نے شو میں کام خراب کیا تو مجھے مت کہنا، کیونکہ آپ کی بیٹی کا دماغ کبھی بھی گم سکتا ہے، اور پھر جب میرا گمتا ہے تو پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، تم ہینڈل کرو گے ہر حال میں، ورنہ میری اور تمہاری یاری ختم۔ عفان افریدی نے کہا، ویسے بہت دھمکیاں دینے لگے ہیں آپ کو، تو لگام ڈالنی پڑے گی آپ کو۔ ایک ظالم باپ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف ظالم بیٹی ہے جو کہ بات ہی نہیں کرتی۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولا تھا، یہ زیادتی تمہارے ساتھ صحیح ہو رہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو خود ہی اس سے دور کیا ہے۔ عفان افریدی نے کہا، اور تم بھول گئے ہو وہ رات جب بھوت بن کر کمرے میں گئے تھے، ارے جان نکال دی تھی میری بچی کی۔ عفان افریدی نے کہا تو وہ کان کی لو مچلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں تو حقیقت میں جن نہیں تھا نا، یہ بات جانتی بھی ہے، پھر بھی مجھے جن ہی سمجھتی ہے۔ نکاح بھی ہو گیا اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، مگر اس کے باوجود وہ کسی بات پر مانتی ہی نہیں، ہمیشہ ڈر جاتی ہے اور غصہ کرتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس نے اس بار کچھ ایسا کیا نا، میں اٹھا کر لے جاؤں گا اسے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، ویسے ابھی تم نے کہا کہ تم جن نہیں ہو، لیکن یہ غلط بات ہے، تم کسی جن سے کم بھی نہیں ہو۔ اتنے شرارتی ہو تو کہ تم نے جینا حرام کر دیا تھا میری بیٹی کا، اور میری بچی معصوم سی دھیمے مزاج کی، اتنی خوفزدہ ہوتی تھی کہ آج تک ڈرتی ہے۔ عفان افریدی نے کہا، ویسے یہ بات تو ہے، معصوم تو واقعی وہ بہت ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلی شام ان کے ہوٹل میں شادی آفیشل فیشن شو تھا، اور عفان افریدی نے اس فنکشن کو خود ارینج کیا تھا۔ ساتھ زینیہ بھی شامل تھی۔
زینیہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کیونکہ بہت سالوں بعد وہ رافیہ افریدی سے ملنے والی تھی، اس لیے وہ آج جلدی ہی سیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ سارے انتظامات کرنے کے بعد اس نے ایک بھرپور نگاہ پھر سے ڈالی کہ کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ پھر وہ کام کروا کر محروق کے کمرے میں آئی اور بے چینی بھرے انداز میں صوفے پر بیٹھ کر محروق کو دیکھنے لگی جو اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ اسے اپنا میک اپ کرنا خود اچھا لگتا تھا، کسی میک اپ آرٹسٹ سے نہیں کرواتی تھی، سوائے جب موڈ خراب ہو۔ یار جلدی سے آؤٹ فٹ پہنانے میں مدد کرو، اس نے کہا تو زینیہ نے اٹھ کر اس کی کرتی کی ڈوری باندھنے کے بعد اسے لہنگا پہنانے میں مدد کی۔ خدایا، محروق تمہارے وزن سے زیادہ اس لہنگے کا وزن ہوگا، اتنی ہیوی کون پہنے؟ مجھے لگ رہا ہے تم جا کر گر جاؤ گی، میری مانو تو چھوڑ دو یہ۔ زینیہ سر جھٹک کر بولی، خیر پہننا تو پڑے گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتے ایسی ڈریسز بناتے ہی کیوں ہیں، اور دلہن کو ایسی ڈریسز کیوں پہننا لازم ہوتا ہے؟ کچھ سمپل بھی تو پہن سکتے ہیں نا اپنی شادی پر۔ بندے کی لائف میں کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے۔ سمپل ڈریس اور ہیوی بائک پر سہاگرات کی بجائے انجوائمنٹ۔ قسم سے زینیہ کتنا مزہ آتا ہے نا ایسی لائف کا۔ میری تو حسرت ہی رہی ہے کہ میں کبھی ہیوی بائک پر ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں یہ ٹپیکل لباس کیوں پسند کیا جاتا ہے، اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے کیا؟ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور دروازے میں کھڑا رافیہ افریدی عفان افریدی کو دیکھتے ہوئے اختیار مسکرا دیا۔ ویسے تمہارے شوہر نے یہ ڈیزائن بہت پسند کیا ہے، اب یہ بات اسی سے پوچھنا کہ اسے بھی یہ ٹپیکل دلہن والی ڈریسز پسند ہے یا نہیں۔ ویسے میرے خیال میں تو ایسے ہی ہونے چاہیے، اب ایک دن تو دلہن بننا ہوتا ہے نا، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہیوی پہن لو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ باقی رہی ہیوی بائک پر ہواؤں سے باتیں کرنا، تو وہی تمہارے شوہر کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہیوی بائک بھی ہے۔ زینیہ کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ آئے کیا ہو رہا ہے؟ تیار ہو گئی آپ؟ عفان افریدی نے پوچھا۔ ڈیڈ میں بس ریڈی ہوں، بس انٹری کرنی ہے۔ اور ساغر آگے ہیں کیا؟ اس سے پوچھا۔ وہ دراصل ساغر پہ کوئی شوٹنگ تھی تو دوسرا ماڈل ہے، تم سٹیج پر پہنچو، وہ ماڈل وہی جوائن کرے گا، عفان افریدی نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئے۔ جب ریمپ پر آئی تو کچھ دیر کے بعد صحرا سجائے ماڈل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ وہ ناگواری سے بولی۔ اٹس اے فیشن بیبی۔ اندر سے ایک باریک آواز آئی۔ یہ کیسی آواز نکال رہے ہو؟ اور آئندے سے بیبی بیبی مت بولنا۔ وہ ترک کر بولی اور پھر اس کے فولڈ کی بازو کو تھامے ریمپ واک کرتے سٹیج پر آئی تو میڈیا کچا کچ ان کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ کیمرے کی فلش کی روشنی میں وہ جیسے ہی سٹیج پر آئی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رافیہ افریدی کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک رک کر چلنے لگی تھی۔ وہ جو اتنی دنوں سے اس سے چھپ رہی تھی وہ آج اس کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور اس کا جسم بے اختیار لرز رہا تھا۔ سنبھالو خود کو ورنہ تمہارے ڈیڈ کا لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ یہ ایونٹ ان کی کمپنی کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، پلیز سنبھالو ورنہ۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہاتھ میں آڈینس کو فلائنگ کس دیتا اس کی کمر کے گرد اپنا بازو مائل کیے سخت لہجے میں بولا۔ وہ دوبارہ ریمپ واک کرتی واپس بیٹھی اور پھر اس کا اکیلا ریمپ واک تھا تو وہ اطمینان سے کرتی واپس بیٹھی۔ اس کے بعد ایک اور ماڈل آگے وہ اپنی چینجنگ روم کی جانب پڑی اور دروازہ لاک کرتے اس نے اپنے 2-3 گہرے سانس بھرے اور اپنا دوپٹہ اتار کر رکھ دیا اور اپنی بیگ کی ڈوری کھول رہی تھی مگر اس کے ہاتھ گرا نہیں آ رہی تھی۔ میں ٹرائی کر دوں؟ اس کے پیچھے سے آواز آئی تو وہ گھبرا کر ایک جھٹکے سے موڑی اور صوفے پہ بیٹھے رافیہ افریدی کو دیکھ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کو پکار کر اندر بلا سکتے۔ وہ اٹھ کر اس کی جیسے ہی قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کی جان نکل رہی تھی کہ میرے پاس بتاؤ۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولتے پیچھے ہونے لگی مگر پیچھے دیوار کی وجہ سے اس کے قدم رک گئے۔ وہ پاس آ کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کے چہرے پر جھکا تو وہ زور سے آنکھیں مچ گئی جیسے کبوتری بلی کو دیکھ کر مچ لیتی ہے اور تصور کرتی ہے کہ وہ ایسے بچ جائے گی۔ پاس آتے ہی اس کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا اور اسے ایک جھٹکے سے اس کی ساری ڈوریاں کھول کر توڑ دی۔ اگر تم نے ایسا کوئی بریک لیس ڈریس پہنا یا کسی اور مرد کے ساتھ اس طرح کا بولڈ فوٹو شوٹ اور ریمپ واک کا سوچا تو یاد رکھنا میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے سرد لہجے میں بولا تو اس کی آنکھیں جھلک اٹھی۔
وہ بے اختیار اس کے کان پر جھکا۔ اب اگر تمہارا ایک آنسو بھی ٹپکا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو چنتے ہوئے بولا۔ وہ بے بسی کے احساس سے اس قدر شدت سے روئی کہ اس کی ہچکی ہی بند ہو گئی۔ رافعہ افریدی نے اس کی گردن سے پکڑ کر چہرہ قریب کرتے اسے گھما کر اس کی پیٹھ اپنے پیٹ سے لگاتا اس کے گرد بازو کا حصار بناتا اسے مرر میں دیکھنے لگا۔ ماہی، لک ایٹ می۔ اس کی تھوڑی سے تھام کر چہرہ اوپر کرتے سنجیدہ لہجے میں بولا تو اس نے اپنی نم پلکوں کی جالر اٹھا کر دیکھا، مگر اس کی چمکتی نگاہوں سے گھبرا کر پھر سے پلکیں جھکا گئی۔ چلو جلدی سے چینج کرو ڈریس اور فوٹو شوٹ مکمل کرتے ہیں، اور خبردار تمہارا آنسو گرا تو ادھر آنسو گرا اور ادھر میرے عتاب کا نشانہ بنو گی۔ رافعہ افریدی نے اس کے رخسار مسلتے ہوئے کہا تو وہ محض لب کچل کر رہ گئی۔ وہ باہر نکلا تو آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی خود کو باتھ روم میں لاک کر گئی تھی۔ واش بیسن پر جھکی وہ اپنا چہرہ دھونے لگی، مگر آنسو تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بامشکل آنسو پر قابو پاتے ہوئے باہر آئی تو میک اپ آرٹسٹ آ چکی تھی۔ اسے میک اپ کیا اور وہ بھاری بھرکم ڈریس سنبھالتے ہوئے فوٹو شوٹ روم میں آئی تو وہاں زبردست ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ رافعہ افریدی بھی اس کے ساتھ کا سیم کلر کا ڈریس پہنے آیا اور مختلف پوز میں ان کا فوٹو شوٹ ہوا۔ وہ کافی بولڈ بھی تھا، مگر اس دوران وہ رافعہ افریدی کی قربت میں کیسا محسوس کر رہی تھی وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف خوف اور دوسری طرف ایک میٹھا سا احساس جس کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رافعہ افریدی کے چھونے سے اس کی دھڑکن اس قدر تیز ہو رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ گویا سینے سے باہر آ جائے گی۔ فوٹو شوٹ ختم ہوا تو رافعہ افریدی اپنا سانگ ریکارڈنگ کے لیے چلا گیا اور وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی۔ رات کو ڈنر کے ٹائم سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور عفان افریدی نے ایک دم سے دونوں کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ ارے چاچو، آپ نے تو منہ کی بات چھین لی، آپ جب کہیں گے نا میں تبھی بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ معروف کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے اسے زیر کر ہی لے گا اور اس بار وہ اسے پیار سے منانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ہمیشہ وہ جو سوچتا تھا وہ کر نہیں پاتا تھا۔ پیار سے بات کرنے کی کوشش میں وہ ہمیشہ غصہ کر جاتا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر معروف بہت بے چین تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ بولنا ہے آپ کو؟ یس بولنا ہے پلیز ڈیڈ، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، مجھے ڈائیورس چاہیے۔ وہ انتہائی غصے سے بولی تو عفان افریدی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس بہت ہوگی آپ کی منمانی، میں آپ کی کسی بات کو اب نہیں مانوں گا۔ جو میں نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا، اور شادی کوئی کھیل نہیں ہوتا کہ جب مرضی کر لو اور جب مرضی ختم کر دو۔ عفان افریدی نے سخت لہجے میں کہا تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رافعہ افریدی کل سے بہت خوش تھا، لیکن کل شادی کی بات پر معروف نے کوئی بات نہیں کی تھی تو اس کی رائے جاننے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ گنگناتا ہوا وہاں پہنچا اور جیسے ہی دروازہ ناک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اندر سے آواز پر وہ ٹھڑک گیا۔ پلیز زینیا، ڈیڈا کو تم ہی سمجھاؤ نا، میں نے نہیں کرنی شادی رافعہ افریدی سے، میں نے انہیں ڈیورس کا کہا تو وہ کل سے مجھ سے بات تک نہیں کر رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی، اور باہر کھڑا رافعہ افریدی ساکت رہ گیا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر گھبرا کر کال کاٹ گئی۔ میں وہ جیسے ہی اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چاہتی کیا ہو تو؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ دیوانوں کی طرح تمہارے آس پاس بھٹکتا رہتا ہوں، تمہاری خیریت معلوم کرتا رہتا ہوں اور تم مجھ سے دور بھاگتی ہو، اور آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ میں کل رات سے تمہارے اور اپنے ملن کے خواب دیکھ رہا تھا، تم نے وہ ایک پل میں چکنا چور کر دیے۔ اسے کندھوں سے دبوچتے ہوئے بولا تو وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی تیزی سے واش روم کی جانے پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ چٹکی لگاتی وہ اس سے زیادہ تیزی سے واش روم کے پاس آیا اور پاؤں اڑا کر اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تو وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور پھر دروازے کی چٹکی لگا دی۔ اس کی طرف مڑتے ہوئے پاس آنے لگا تو وہ خوف سے زرد ہوئی تھی۔ تو پلیز میرے پاس مت آؤ، وہ خوف میں سر ہلاتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ جبھی وہ اس کے سر پر پہنچا تو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے مزید شدت سے رونے لگی۔
رافیہ افریدی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا تو وہ روتے ہوئے اس کی کمر شاور کے نیچے بٹن پر لگی اور چھت سے پانی ان دونوں پر گرنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ رافیہ افریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سہم سی گئی، پھر اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑتا پیچھے ہوا۔ آئندہ سے اگر تمہارے منہ سے طلاق کا لفظ سنا تو جینا دو بر کر دوں گا میں تمہارا۔ تم نے ابھی تک میری نرمی دیکھی ہے مگر میرے غصے سے تم انجان نہیں ہو۔ میرے اندر بہت آگ ہے، میرا دل تمہاری قربت کے لیے بے قرار ہے۔ جو آج کیا وہ صرف میری شدت کا 1% ہے۔ اگلی بار تمہارے منہ سے انکار سنا تو میں اپنے بے قرار دل کو قرار دینے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا، اور میری شدتیں برداشت کرنے کی تم میں ہمت نہیں ہے۔ وہ گہرے انداز میں بولا تو اس نے لب کچلتے ہوئے نگاہ جھکا لی۔ کل شادی کی شاپنگ کرتے ہیں، میرے ہر ڈریس کو تم چنو گی۔ اس کے گلابی رخسار کو آہستہ سے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ جواباً چپ رہی۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ اس کی تھوڑی سے جگرتے چہرہ اوپر کرتے اس بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، جی جی اچھا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی تو اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دروازہ کھولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سیدھا پورچ میں آیا اور اس کا ذہن آج سے کئی سال پہلے میں الجھ گیا تھا۔ عبداللہ افریدی کے 2 بیٹے تھے، فرقان افریدی اور عفان افریدی۔ افریدی خاندان شوبز سے تعلق رکھتا تھا۔ عبداللہ افریدی اور ان کی بیوی بھی بہت مشہور ایکٹر رہ چکے تھے۔ پھر آگے فرقان افریدی پروڈیوسر اور اینکر بنے، جبکہ عفان افریدی نے ماڈلنگ اور ایکٹنگ شروع کر دی۔ فرقان افریدی کی شادی سے محض 2 سال کے بعد ہی ان کی گود میں رافیہ افریدی آیا تو عفان جیسے اس ننھے سے شہزادے کو دیکھ کر دیوانہ ہی ہو گیا۔ ہر وقت وہ اسے اپنے قریب ہی رکھتا اور وہ اسے چھوٹا ہی تھا مگر عفان اس سے اس قدر اٹیچ ہو چکا تھا کہ جس دن عفان نظر نہیں آتا وہ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ پھر وہ جب 5 سال کا ہوا تو عفان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال کے بعد ننھی سے شہزادی ماہ رخ نے جنم لیا اور سب بیٹی کے ہونے پر مزید دیوانے ہو گئے۔ 3 پشتوں کے بعد افریدی خاندان میں بیٹی بھی تھی تو بڑا جشن منایا گیا اور عفان ہر وقت اپنی جان سے عزیز بیٹی کے ساتھ رہتا۔ اور یہ بات 6 سالہ رافیہ کو ذرا پسند آئی اور نتیجتاً جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو رافیہ اسے تنگ کرنے لگا، اور یہاں تک کہ جب وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی تب رافیہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اور جس دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا اس دن رافیہ کی شیطانی دماغ نے اسے ڈرانے کے لیے ایک پلان کیا۔ وہ ان دنوں یونیورسٹی میں ایک ڈرامہ کر رہا تھا جو کہ ایک ہارر ڈرامہ تھا۔ اس میں وہ ایک جن ذات بنا تھا اور اس نے اسی جن ذات کے لباس میں ماہ رخ کو ڈرا دیا اور وہ اس قدر خوفزدہ ہو کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی پر رافیہ کی جان ہی جیسے نکل گئی تھی۔ اس دن اسے ادراک ہوا کہ وہ ماہ رخ سے پیار کرنے لگا ہے۔ پھر ماہ رخ ہوش میں آئی تو جیسے سب کی جان میں جان آئی تھی، مگر اس دن اسے سب سے ڈانٹ پڑی، مگر اس نے کسی بھی ڈانٹ کا برا نہیں منایا مگر بلکہ سب کے سامنے اس سے معافی مانگی۔ پھر وہ 2 سال کے بعد اپنا MBA کمپلیٹ ہوتے اسٹڈی کے لیے لندن چلا گیا۔ وہاں سے 2 سال کے بعد واپس آیا تو ماہ رخ کا BSc مکمل ہو چکا تھا اور وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی مدر کے ساتھ ان کی فیشن انڈسٹری میں کام کرنے لگی۔ اور وہ اس دن پارٹی میں اسے سکن لائٹ پرپل کی لانگ میکسی میں دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا تھا۔ فرقان صاحب اور مدیحہ بیگم سے بات کر کے نکاح کا کہا تو ان کی تو من کی مراد ہی برائی۔ عفان بھی یہ رشتہ قبول کر چکا تھا۔ سادگی سے نکاح ہوا اور رخصتی 2 سال بعد تھی۔ نکاح کے بعد عفان سے ملنے کے لیے کمرے میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھٹک کر رک گیا۔ تم رافیہ افریدی کے ساتھ بہت خوش رہو گی، عفان نے کہا۔ پلیز ڈیڈا، مجھے معلوم ہے میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے یہ تسلی بخش باتیں مت کہیں۔ جب انہیں دیکھتی ہوں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی بہت غصے والے رہے ہیں اور مجھے میری ان کے ساتھ کبھی نہیں بنی ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، وہ اب ایسا نہیں ہے بیٹا، اور اگر یہ بات بھی تھی تو پہلے انکار کر دیتی۔ نکاح کے بعد یہ انکار درست نہیں ہے۔ عفان افریدی نے کہا، مجھے آپ کا مان نہیں دوڑنا تھا اس لیے نکاح کر بیٹھی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس جن کے پاس آنے کے خیال سے میرا حشر ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو باہر کرے رافیہ نے زور سے لب پنچ لی۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ بس بچپن میں زیادہ غصے والا تھا، لیکن اب وہ کافی بہتر ہے، بہت پسند کرتا ہے تمہیں اور خود اپنی محبت کا اقرار کیا ہے کہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ ان کے پسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ڈیڈا، مجھے بھی تو پسند ہونے چاہیے نا۔
میں نے ایسے جذباتی انداز میں ہاں کر دیا تھا. بہت غلط ہو گیا ہے. اب میں کیا کروں گی؟ میں اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے لیے کیسے وقف کروں جسے میں پسند تو دور کی بات بلکہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. آپ کو تو پتا ہے نا، 2 بار ان کی وجہ سے بے ہوش ہوئی. ایک بار جب ان کا مگ ٹوٹا تو ان کے چلانے پر بے ہوش ہوئی، اور دوسری بار جب ہارر مووی دیکھنے کے بعد انہوں نے جن بن کر ڈرایا تب بے ہوش ہوئی. میری تو پوری زندگی خوف کے سائے میں ہی گزرے گی. وہ جھنجھلا کر بولی تو رافعہ افریدی نے اپنی مٹھیاں زور سے بیچ لی. اس سے زیادہ سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی. وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا. پوری رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ سے اپنا دل جلاتا رہا، اور اگلے دن اس نے یہ ارادہ باندھ دیا تھا کہ وہ ماہروخ کا دل جیت کر ہی رہے گا. وہ ہر روز اس کے لیے گلاب کے پھول لا کر اس کے تکیے کے پاس رکھتا، مگر وہ بے دردی سے انہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر سڑک پر پھینک دیتی. غصہ تو اسے بہت آتا مگر وہ ضبط کر لیتا، مگر ویسے بھی اسے مزید ڈانٹ کر خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر ایک دن وہ اس کے لیے بڑا زبردست ڈریس لایا، مگر اگلے دن وہ ملازمہ نے پہن رکھی تھی. یہ دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوتا کمرے کی جانب پڑا. وہ ہمیشہ کی طرح دروازے کو اندر سے لاک کیے ہوئے تھی. دروازہ کھولو مارو ورنہ میں توڑ ڈالوں گا. اس کے چلانے پر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں پہنچ چکے تھے. ہوا کیا ہے؟ کس بات پر غصہ ہے تمہیں؟ عفان نے حیرانی سے پوچھا. سب بتا دوں گا، فی الحال مجھے اس سے بات کرنی ہے. دروازہ کھلوا. اسے سر تیچے میں کہا تو عفان نے آواز دی، اور جیسے ہی عفان نے آواز دی تو دروازہ کھول دی. وہ تیزی سے باہر آئی اور عفان کے سینے سے لگ گئی. اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی وجہ اس کا خوف زدہ ہونا ہے. اس کی بس ہو چکی تھی. پچھلے کئی مہینوں سے اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا، مگر وہ اسے ذلیل کر کے رکھ رہی تھی. اسے کھینچ کر عفان سے اسے الگ کیا اور اپنے سامنے کرتے خون خوار نگاہوں سے اسے گھورنے لگا. تمہاری بدتمیزیاں میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے. تم مجھے مزید مت آزماؤ، ورنہ میں کیا کروں گا مجھے خود بھی نہیں پتا. وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا کہ ماہروخ سہم کر رونے لگی، اور عفان اس کی آنسو دیکھ کر ہی طرف اٹھا. بس بہت ہو گیا، چپ ہو جاؤ ورنہ میں کچھ سخت کہہ دوں گا. عفان نے سخت لہجے میں کہا. کہہ دو آپ، میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو. وہ تلخ لہجے میں بولا. مجھ سے واقعی اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. مجھے لگا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اسے کسی نہ کسی دن اپنی محبت میں قید کر لو گے، مگر تم نے تو اسے غلام ہی سمجھ لیا. عفان نے غصے سے کہا تو اس نے اپنی سرخ انگاروں والی آنکھوں سے اس دشمن جان کو دیکھا جو کہ عفان کا بازو تھامے ہوئے کھڑی تھی. میں تو پچھلے 3 مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں، مگر اس کا دل پتھر کا ہے، اور اس پتھر کی مہرت نے میرے دل کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. میں نے 2 گھنٹے لگا کر اس کے لیے شاپنگ کی، اور اس نے وہ ڈریس ملازمہ کو دے دیا. وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا تو عفان نے بے یقینی سے پہلے اسے اور پھر ماہروخ کو دیکھا. کیا یہ سچ ہے؟ عفان نے سخت لہجے میں پوچھا تو اس کے لبوں کو اس نے کچلتے ہوئے اشارے میں اس بات پہ سر ہلایا. کیوں کیا تم نے ایسا بیٹا؟ مدیحہ نے غمگین انداز میں پوچھا. وہ بری ماما، وہ بہت کھلا تھا. اب دیکھے نا، وہ نورین کو بھی کھلا ہے، تو مجھے پہنتے ہوئے بہت زیادہ الجھن ہوتی تھی، تو اس لیے میں نے نورین کو دے دیا. وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی. بولا تھا تو تنگ کروا لیتی. ڈیزائنر بن رہی ہو، آپ سلائی کرنا بھی تو جانتی ہو نا، تو مشین سے تنگ کر لیتی. ایسے ملازم کو دے کر آپ نے رافعہ کے جذبات کی توہین کی ہے. آپ نے اس کا مان توڑا ہے، اور ہمارا بھی. ہم نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو. فریحہ نے سخت لہجے میں کہا. سوری موم. وہ سر جھکائے بولی. مجھ سے نہیں، رافعہ افریدی سے کہو. یہ مجھے اس کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے. اب مجھے بریک چاہیے. وہ تلخ لہجے میں بولا، اور پھر وہاں سے وہ نکلتا چلا گیا. اگلے دن بیگ پیک کر کے وہ باہر نکلا. سب نے اسے حیران ہو کر دیکھا. کدھر جا رہے ہو تم؟ اور جا کر بیگ رکھ کر آؤ، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. عفان نے کہا. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ فائنلی آپ کی بیٹی کی زندگی سے ایک جن جا رہا ہے. آپ نے تو کل کہا تھا نا کہ آپ سے فیصلہ لینے میں غلطی ہو گئی ہے، اب اپنا فیصلہ سدھار لیجیے. وہ طنزیہ لہجے میں بولا. ارے یار، غلط بات مت کہے، کہیں نہیں جائے گا تو. عفان افریدی نے اس کا بیگ پکڑتے ہوئے کہا. پلیز چاچو جانے دو، ورنہ یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا پھر آپ کی بیٹی کو مار ڈالوں گا. وہ غصے سے بولا.
مجھے پتا ہے تم اسے مار نہیں سکتے۔ عفان افریدی نے کہا۔ تو پھر آپ کی بیٹی مجھے تڑپا تڑپا کر مارے گی؟ جانے دو یار، ہم اپنا کیریئر بنا لیں گے، ورنہ ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، وہ التجائیہ انداز میں بولا۔ عفان جانے دو، شاید مارو کو اس کے دور جانے سے یہ احساس ہو، فرقان افریدی نے کہا۔ تو عفان افریدی چپ ہو گئے اور پھر وہاں سے وہ نکلتا چلا گیا۔ 3 سال میں وہ سنگر اور ماڈل بن چکا تھا، اور اس کا ایک نام تھا جس کا ڈنکا بجتا تھا، دی سپر سٹار اے۔ لیکن بدلی نہیں تھی تو اس کی محبت، اس کی معروف نہیں بدلی تھی۔ نہ جانے اس کے جذبات میں وہ طاقت ہی نہیں تھی کہ اس کا دل بدل سکتا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کے لیے بے چین ہوگی، مگر سب غلط سیراب نکلا۔ وہ ماضی سے ہال میں واپس آیا تو سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ اس سے پہلے بھی غصہ تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ پر کافی حد تک کنٹرول کر چکا تھا۔ مگر آج جو ہوا اس کے بعد وہ بہت غصہ اور بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اس کی بونٹ سے ایک لگا کر سگریٹ سلگایا۔ اب بس بہت ہو گیا تماشا، تم میری شدتوں سے ایسے واقف ہوگی کہ تمہیں میرے بنا سکون نہیں ملے گا، تم میری محبت میں قید ہو کر میری باہوں میں ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی، اب کوئی لحاظ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولا اور پھر سگریٹ کو زمین پر پٹخ کر پاؤں سے مسلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور اڑتا ہوا گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں آ کر فریش ہونے کے بعد تو کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تو سامنے کھڑی روزی کو دیکھ کر چونک گیا۔ کیا بات ہے مس روزی، آپ اس ٹائم کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سر وہ معروف میڈم کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے نوڈلز بنانے کا کہا تھا تو میں بس وہی بنا رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ آپ ایک کام کیجیے، یہ رہنے دیں، میں خود بنا لیتا ہوں، آپ جا کر آرام کریں، اس نے اطمینان سے کہا۔ تو روزی نے سر اسبات میں ہلایا اور واپس پلٹ کے اس نے جلدی سے نوڈلز بنائے اور معروف کے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو معروف کا اسے دیکھتے ہی رنگ فک ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور نوڈلز کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ بھوک لگی تھی تو خود بنا لیا کرو، اتنے چھوٹے موٹے کام کے لیے آدھی رات کو بیچاری ملازموں کو بھی تنگ کر دیتی ہو، وہ بھی انسان ہوتی ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے، تم نے تو صبح دیر تک سونا ہوتا ہے، انہوں نے تو صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے نا۔ وہ بولتے ہوئے اس کی اچھی خاصی کلاس لے گیا تھا۔ آپ رہنے دیتے، ویسے ہی سو جاتے، وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ میری بیوی بھوکی ہو اور میں ایسے ہی جانے رو، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور مجھے تمہارے لیے بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں ہو سکتی ہے، میں تو سیدھا سادہ سمپل سا بنتا ہوں، اپنے کام خود کر لیتا ہوں، تمہاری طرح تھوڑی ہوں جس شہزادوں کی طرح زندگی جی ہے۔ ایک عرصہ باہر گزارا ہے اور اپنے لیے ہر کام خود کرتا تھا، میرے لیے کچھ ہی اہمیت نہیں رکھتے، تو صفائی تک میں تو کر لیتا تھا۔ وہ آج نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈل بھی کھا رہا تھا۔ معروف اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جو نوڈلز تو اس کے لیے بنا کر لایا تھا مگر اب خود کھا رہا تھا، وہ بھی اتنے بڑے بڑے نوالے کہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلا سی گئی مگر اسے کہنے کی ہمت کہاں تھی۔ ارے تم کھا کیوں نہیں رہی، ختم ہو جائیں گے، چلو میں خود کھلاتا ہوں، وہ کہتا ہوا چمچ بھر کر اس کے منہ کے پاس لایا۔ اس نے تھوڑا سا منہ کھولا، ارے اس ننھے سے منہ میں نوڈلز کہاں جائیں گے؟ اتنا سا منہ چڑیا کی طرح کھول کر نوڈلز کون کھاتا ہے؟ 2 ڈشز ہمیشہ ہمیں بڑی بدتمیزی سے کھانی چاہیے، ایک تو نوڈلز کیونکہ یہ لمبے ہوتے ہیں، تو چمچ بھر کر پورا منہ میں ڈالو اور آدھے نیچے لٹکتے ہوئے سرر کر کے اندر کرو، اس نے کہتے ہوئے ساتھ ہی چمچ بھر کر نوڈلز کا منہ میں ڈالا اور یہ سارا عمل کر کے دکھایا۔ تو معروف لب بھینچ کر رہ گئی۔ ارے تم نے ڈش کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون سی ڈش ہے جس کو ہم بدتمیزی سے اور کھا سکتے ہیں، پوچھو ذرا۔ وہ دوبارہ سے چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، کون سی ہے؟ وہ بامشکل بولی کیونکہ نوڈلز دیکھ کر منہ میں بھر بھر کے پانی آ رہا تھا۔ وہ تو اسے ایک چمچ کھلانے کے بعد اب خود ہی کھا رہا تھا۔ دوسری ڈش کا نام ہے گول گپے، کبھی کھائے؟ اس نے پوچھا۔ تو نفی میں سر ہلا گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے کبھی گول گپے نہیں کھائے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے پوچھا۔ تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو ایسا کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گول گپے کھانے چلتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، نہیں مجھے نہیں کھانے، وہ پتہ نہیں کیسے گندے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ایک بار میں نے دیکھا تھا انکل کو، اور اس کا جو پانی بناتا ہے نا، اس میں اتنی زور زور کے ہاتھ مار رہا تھا، مجھے تو کائیاں آ رہی تھی، میں نہیں کھاؤں گی۔ وہ جھرجھری سی لے کر بولی، ارے پاگل لڑکی، اسی کا تو مزہ ہوتا ہے، وہ ہاتھ صاف کر کے کرتے ہیں، ڈونٹ وری،
میں تمہیں بہت اچھی جگہ سے کھلاؤں گا۔ وہ نوڈلز کی پلیٹ ختم کرتے ہوئے سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، بہت شکریہ آپ کا، جیسے آپ نے مجھے نوڈلز کھلائے ویسے ہی گول گپے بھی کھلائیں گے۔ وہ انتہائی چڑ کر بولی تو رافیہ فریدی کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارے کتنے الزام لگاتی ہو، میں نے کہا تو تھا کہ کھا لو، اب تم خود ہی نہیں کھا رہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اطمینان سے بولتا اسے مزید تب چڑھا گیا۔ جی جی، سارا قصور تو میرا ہی ہے، مگر اپنی سپیڈ نہیں دیکھی آپ نے؟ اس قدر ندیدوں کی طرح کھا رہے تھے جیسے کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہو۔ وہ چڑھ کر بولے جس پر رافعہ اپریدی کو کافی کیوٹ لگی۔ ایسے ہی رہا کرو، نارمل۔ پتہ نہیں تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو، جیسے بندہ نہیں کوئی بھوت ہوں میں۔ اس کی رخسار کو چھوتے ہو بولا تو سمٹ کر دور ہوئی۔ اچھا چلو کچھ اور کھاتے ہیں، تو میں تمہیں باہر لے کر چلتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں مجھے نہیں جانا، آپ اچھی طرح جانتے کہ مجھے باہر کا کھانا نہیں پسند۔ وہ جلدی سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس خالی پلیٹ کو دیکھنے لگی جو اس کا منہ چرا رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے کمبل تان کر لیٹ گئی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ ناک ہوا اور وہ دوبارہ اس کے لیے نوڈلز بنا کر لایا تھا۔ اب اٹھ کر کھا لو ورنہ میں تمہارے ساتھ کھانے لگوں گا پھر سے بھوکی رہوگی تو۔ وہ پاس آ کر بولا تو اس نے ایک پل نہیں لگایا اور جلدی سے بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے نوڈل سے پلیٹ پکڑ کر کھانے لگی، اور سپیڈ اتنی تیز تھی کہ کہیں دوبارہ رافعہ افریدی اس سے چھینی نہ لے۔ اور رافعہ افریدی مسکراہٹ ضبط کرتے اسے دیکھ رہا تھا، جو لاڈوں میں پلی 24 سالہ شہزادی بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی۔ پھر سے فارغ ہوتی تو رافعہ افریدی پلیٹس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اگلے دن اسے ساتھ لیے شاپنگ کے لیے گیا۔ وہاں جا کر رافعہ افریدی نے ایک ایک ڈریس اس کے لیے خود چوز کیا۔ پھر وہ اسے اپنی ڈریسز چوز کرنے کے لیے دوسری طرف لے آیا۔ وہ شرٹس نکال کے دے رہی تھی اور وہ وہیں پر ٹرائی کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح سب کے سامنے چینج کریں گے؟ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں سب لڑکیاں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارے اٹس اوکے، یہ کون سا پہلی بار دیکھ رہی ہیں، اسکرین پر دیکھتی رہتی ہے شرٹ لیس۔ وہ اطمینان سے بولتا شرٹ اتار کر اس کی چوز کی ہوئی شرٹ پہننے لگا۔ وہ محض تھوک نگلتے چور نگاہوں سے ایک نظر اسے دیکھتی رہی، جس کا کثر تھی بدن اور سکس پیکس ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ پھر وہ دوسری سائڈ پر کھڑی لڑکیاں جو اس کی تصاویر بنا رہی تھی وہ بے اختیار اس کے سامنے ہوئی تاکہ لڑکیاں دیکھ نہ سکیں، مگر پھر کچھ دیر کے بعد وہ لڑکیاں پاس آئی۔ سر پلیز آپ کے ساتھ ایک پک لے سکتے ہیں بنا شرٹ کے؟ وہ جو اپنی شرٹ پہننے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ لڑکیوں نے پاس آ کر کہا تو اس نے ایک نظر محروق کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ان لڑکیوں کی طرف بڑھا۔ کیوں نہیں، بالکل، اس نے کہا تو وہ لڑکیاں اس کے پاس آ کر دھڑا دھڑ تصاویر بنانے لگی۔ ایک نے تو اس کے کندھے تک پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ محروق اندر ہی اندر جل بن رہی تھی۔ لڑکیوں کے جانے کے بعد اس نے شرٹ پہنی اور باہر کی جانے پڑا، مگر راستے میں کتنی لڑکیوں نے آ کر اس سے آٹوگراف اور پکچرز بنوائی اور وہ اس سے بہت زیادہ اکتا چکی تھی۔ پھر اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل آئی، اور وہ اس سے مسلسل بات کر رہا تھا مگر وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ پھر گھر جاتے وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ محروق وہیں لاؤنج میں بیٹھی بے چین سی آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں ہی سوچنے لگی تھی، اور ساتھ ہی وہ اپنے ناخن بھی چباتی جا رہی تھی، اور یہ اس بات کی علامت تھی وہ کافی زیادہ مضطرب تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی موم فریحہ بیگم نے پاس آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تھک گئی ہوں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ تو جاؤ چاؤ پی کر آرام کرو، اور روزی سے کہہ کر چائے تمہارے کمرے میں بھجوا دیتی ہوں۔ فریحہ بیگم نے کہا تو چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر رات کو ایک پل کے لیے وہ سو نہیں پائی تھی، کیونکہ آنکھوں سے وہ منظر ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ جنجلا کر اٹھ کر بیٹھی اور اپنے ساتھ پڑے ہوئے اپنے ڈیڈی کو اٹھا کر سامنے کیا۔ دیکھو نا ڈیڈی، میں آج بہت عجیب سا فیل کر رہی ہوں، تمہیں محسوس ہو رہا ہے نا؟ تم تو میرے دوست ہو نا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں رافعہ افریدی کے بارے میں، جبکہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ایک منٹ، زانیہ کو فون کرتی ہوں۔ وہ ایک دم چونکی اور پھر اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو فون کیا۔ ہائے میری جان، کیسی ہو؟ دوسری طرف زانیہ نے کہا، مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا ہے، مجھے تم سے کچھ مشورہ چاہیے۔ ہاں بولو۔
دوسری طرف سے وہ اس کی بات کے جواب میں فوراً بولی، آج کل رافع افریدی بہت بدلے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، پتہ ہے اتنا میرا دھیان رکھ رہے ہیں، کل رات میرے لیے نوڈلز تک بنائے اور پھر آج مجھے شاپنگ کروائی۔ مجھے بھی کچھ عجیب سا ہی فیل ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ان کا ساتھ اچھا لگ رہا ہے۔ اور ویسے بھی جب آج وہ لڑکیوں سے بات کرے تو مجھے اس بات کا بھی برا لگا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سخت جنجلائی ہوئی سی تو بولی تھی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو مارو؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس کا مقصد، اس کا صرف تمہیں جھکانا مقصد ہے اور وہ یہی کر رہا ہے اور تم جھک بھی رہی ہو۔ میں پہلے بھی تمہیں ہمیشہ سمجھاتی رہی ہوں کہ اگر تم اس سے شادی کرو گی نا تو ہمیشہ ڈر ڈر کر جیو گی، سو اپنے لیے جیو آزادی کے ساتھ۔ وہ تمہاری آزادی چھیننا چاہتا ہے، دیکھو نا اس نے فوٹو شوٹ بھی اپنے ساتھ کروایا تمہارا، اور کسی کے ساتھ تمہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور آگے تو وہ تم پر ساری پابندیاں لگاتا جائے گا اور تم بھی ٹپیکل عورتوں کی طرح اس کی محبت کے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ قربان کر دو گی۔ میرا مشورہ مانو تو اپنی بات پر ڈٹی رہو، اور کبھی نہیں سدھر سکتا وہ۔ دوسری طرف سے زانیہ بولتی چلی گئی، اور زانیہ نے ہمیشہ سے رافع افریدی سے دور کیا تھا۔ وہ جب جب قریب ہونے کی کوشش کرتی، زانیہ اس کے دل میں زہر بڑھتی جاتی تھی، اور یہ بات آج تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ ویسی بے وقوف ماروک تھی جو کہ زانیہ کو اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، جبکہ اس جیسی لڑکیاں کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ تو خوش رہتی ہے خود اور نہ ہی دوسروں کو رہنے دیتی ہے، مگر یہ بات ماروک کو سمجھ آتی ہی نہیں تھی، اور آج بھی زانیہ نے اس کے دل سے پھر سے بدگمانی کی گرہ لگا دی تھی جو کہ رافع افریدی سے اتنی مشکل سے اس نے کھولی تھی۔ وہ زانیہ سے بات کرنے کے بعد مزید مضطرب ہو گئی تھی، پوری رات اسے نیند نہیں آئی، اور صبح فجر کے بعد جا کر اس کی آنکھ لگ گئی۔ روٹین کے مطابق رافع افریدی اپنے ایکسرسائز کرنے کے بعد گھر واپس آیا تھا اور اپنے لیے خود انرجی ڈرنک تیار کی، اور پینے کے بعد وہ بے اختیار ماہروف کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا، اور جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو تو سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اپنے فیورٹ ٹیڈی کے ساتھ لپٹ کر پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ 24 سال کی ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کی حرکتیں 14 سال کی بچی کی جتنی تھی۔ وہ اس کی معصومیت پر مسکراتا ہوا پاس آیا اور جھک کے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور مزید ٹیڈی کو اپنے ساتھ بیچ لیا۔ ارے واہ ٹیڈی جی، ہم سے اچھے تو آپ ہیں کہ میرے محبوب نے آپ کو اپنے ساتھ لپٹایا ہوا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، کچھ ہی دن کی بات ہے، آپ کو ہم ٹھکانے لگا ہی دیں گے، پھر ہم ان کے ٹیڈی بنیں گے۔ وہ دل ہی دل میں اس ٹیڈی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اور پھر اپنی بات پر وہ مسکرا دیا اور بے اختیار دوبارہ اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پر شدت برا لمس چھوڑا۔ عجیب سے احساس سے ماہروف کی آنکھ کھلی تو خود پر جھکے رافع افریدی کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر پیچھے دھکیلتی اٹھ کر بیٹھی۔ آپ، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور جو اس کی معصومیت اور اس کی غیر ارادی رد عمل کو دیکھ رہا تھا ہنسی ضبط کرتا اس سے ایک قدم پیچھے ہوا۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ اسے چہک کر کہا۔ معروف نے ایک پل کے لیے اپنی نظریں نیچے جھکا لی، پھر جلدی سے چہرہ اوپر کیا۔ نہیں بس مجھے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیڈ سے اٹھنے لگی، اور جیسے ہی وہ اٹھی تو رافع افریدی نے فوراً اسے قریب کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی کریے، اسی کمزور سی آواز میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ایسے ہی ہمیشہ دور رہ کر ہی بات کرنے کی کوشش کرتی ہو، وہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کی رخسار پر شدت سے بڑا اپنا لفظ بکھیرنے لگا۔ وہ زور لگا کر پیچھے ہٹاتے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ رات زانیہ کی کہی بات اسے یاد آ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ ماہروف کی آواز لرزتے ہوئے نکلی۔ کچھ نہیں، بس مارننگ وش کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کی رخسار پر جھکا تو اپنے ٹیڈی کو مزید خود میں بھیجتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ دور رہی مجھ سے، وہ انتہائی گھبرائی ہوئی بولی تو رافع افریدی کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ جب جب تمہارے پاس آتا ہوں تو مجھے ایسے ہی اگنور کرتی ہو، جیسے کوئی اچھوت ہو، اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہو۔ وہ انتہائی غصے سے اس کی ٹیڈی کو چھین کر دور پھینکتے ہوئے دہاڑا تو سہم کر مزید پیچھے ہونے لگی۔ وہ پیچھے ہوا اور اس کے سامنے لیٹتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے اپنے اعصاب کو نارمل کرنے لگا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، پھر وہ اٹھ کر اس کا ٹیڈی اٹھا کر لایا اور اس کی جانب بڑھایا۔
اسے تھام کر مزید شدت سے رونے لگی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہوئے بولا تو وہ زور سے آنکھیں میچتی مزید پیچھے ہوئی اور اپنے ہاتھوں کی مٹھی بناتا وہ پیچھے ہوا اور پھر بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کا موبائل وہیں پر رہ گیا تھا۔ اس کی جانے کے بعد وہ جلدی سے اپنے موبائل سے زینیہ کا نمبر ملا کر اسے سب بتانے لگی اور اپنا موبائل واپس لینے آتے جب وہ اس وقت واپس آیا اور زینیہ اور اس کی گفتگو سن کر وہ جیسے شاک رہ گیا اور زینیہ اسے بھڑکا رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے انتہائی سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بنا موبائل لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کتنی دیر وہ مضطرب سا ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ اس کی سمجھ میں سب آ چکا تھا کہ وہ جو بھی ریئیکٹ کرتی ہے وہ خود نہیں کرتی بلکہ اس کا برین واش دے جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ اوور ریئیکٹ کرتی تھی۔ وہ اپنا بات تھا مسلتا ہوا بیٹھ گیا۔ اسے کچھ عرصہ پہلے کی وہ زینیہ سے ملاقات یاد آئی کہ کیسے زینیہ اسے بھی بھڑکاتی رہی تھی اور وہ اس قدر مٹھاس سے بات کرتی تھی کہ وہ خود بھی اس کی باتوں میں آ جاتا تھا، اور یہی کچھ وہ ماہروف کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ جس دن ان کا بولڈ برائیڈل گروم فیشن شو تھا اس دن بھی زینیہ نے اسے کہا تھا کہ معروف اس کی قابل نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے معروف کو سمجھاتی ہے مگر معروف سمجھتی ہی نہیں ہے۔ زینیہ کی وہ باتوں پر اس دن وہ کافی ہائپر ہوا تھا اور اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زینیہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا تھا اس کو نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ سوچ رہا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا، برتھ ڈے پارٹی۔ ہاں، مجھے برتھ ڈے پارٹی رکھنی چاہیے۔ اس کی کچھ دن کے بعد برتھ ڈے پارٹی تھی اور اس نے سب گھر والوں کو بتایا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ تم نے تو کبھی آج تک اپنی برتھ ڈے پارٹی نہیں منائی، اس بار خیریت ہے؟ عفان افریدی نے مسکراتے ہوئے پاس پوچھا۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ بچپن کی یادوں کو تازہ کیا جائے، وہ مسکرا کر بولا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنی شوٹنگ کے سلسلے میں عفان افریدی کے دفتر آیا تو زینیہ بھی وہی تھی۔ زینیہ اسی کمپنی میں کام کرتی تھی اور عفان افریدی کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو وہی سنبھالتی تھی۔ ہائے سر، کافی پئیں گے؟ زینیہ نے پاس آ کر بڑے نرم و ملائم انداز میں پوچھا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر پلائیں گی تو ضرور پئیں گے۔ ویسے میں زینیہ، مجھے آپ سر مت بولا کرے، میرا نام لیا کرے، رافعہ افریدی۔ لیجیے ذرا نام اور دوبارہ پوچھیے گا مجھ سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، رافعہ افریدی، آپ چائے پئیں گے؟ زینیہ نے مسکراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، ارے اتنی حسین لڑکی کے ہاتھوں سے چائے تو کیا، زہر بھی پی دیں گے۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو زینیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی بنا کر لاتی ہوں سر، سوری رافعہ۔ اٹھ کر بولتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی رافعہ افریدی کے تاثرات بدل چکے تھے، چہرے پر سنجیدگی اور تشویش بڑے تاثرات تھے۔ محروف کو تو یہ میرے بارے میں کچھ اور ہی بول رہی تھی کہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں اور نہ جانے کیا کیا، اور آج یہ مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے جیسے میں بہت کوئی عظیم انسان ہوں۔ چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچے جا رہا تھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے وہاں موجود ماڈلز کی پکچرز کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد زینیہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ کمال کی چائے ہے، آپ نے خود بنائی ہے کیا؟ اس نے زینیہ سے پوچھا تو سر اسپات پہ ہلا کے، کیا بات ہے، ایک گن اپنی دوست میں بھی کیوں نہیں ڈال دیا؟ کہاں اتنی سمجھدار اور اتنی ڈیسنٹ، اور کہاں وہ بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرنے والی، اتنی اچھی دوست ہے وہ آپ کی، سمجھایا کریں یار اسے۔ میرا تو دل ہی نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو اب۔ وہ بولا تو زینیہ کی آخری بات پر وہ چونک گیا، تو مت کرے نا بات، اس سے رشتہ ختم کر دے۔ جس رشتے میں اذیت ہونا اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مجھے ہمیشہ اس کے انداز سے ہی ایسا لگا، میں نے اسے کسی اور لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ زینیہ نے جلدی سے کہا تو اس کی آخری بات پر رافعہ افریدی کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی معروف کسی اور مرد سے بات بھی کر سکتی ہے، مگر یہ گھٹیا لڑکی اس کے کردار تک کو مشکوک کر رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا فیل ہو رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اسے جاننی ہی پڑے گی کہ آخر وہ لڑکا ہے کون۔ آپ میری مدد کریں گی، لیکن ایک شرط ہے، آپ اپنی دوست کو کچھ بھی نہیں بولے گی، میرا اور آپ کا راز ہمیشہ ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو زینیہ شرما کر بھاگ گئی۔ پھر وہ کتنی دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔
پھر اس نے اپنی برتھ ڈے پارٹی پر بھی اسے انوائٹ کیا۔ جس دن وہ اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، صبح اس نے اسے ساڑی پہن کر آنے کے لیے کہا۔ افریدی ولا میں لان میں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور بہت سارے مہمان جو کہ شوبز سے تعلق رکھتے تھے پہنچ چکے تھے۔ آج کی پارٹی میں سب کا پسندیدہ موضوع رافعہ افریدی اور محروق کی شادی تھی۔ زینب بھی وہاں پر آ چکی تھی اور محروق اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی، مگر جب اس نے بتایا کہ رافعہ افریدی نے اسے انوائٹ کیا ہے تو محروق کو نہ جانے کیوں برا لگا۔ پھر اس نے محروق کو چھوڑ کر زینیہ کے ساتھ ڈانس کیا تو سب لوگ اس بات کو ڈسکس کرنے لگے اور محروق غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ کیک کاٹنے لگا تو اس نے دیکھا کہ محروق نہیں ہے، تو اسے لانے کے لیے وہ جب اندر کی جانب بڑھا تو اس کے پیچھے ہی زینیہ بھی آ گئی۔ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ اسے لینے جا رہے ہیں، جس کو ذرا بھی آپ کی خوشیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جو انسان آپ کے قدر نہیں نہ کرتا اس کے لیے خود کو رولتے نہیں ہے۔ میں آپ کی دوست ہونے کے ناطے آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں۔ زینیہ نے پاس آ کر آہستہ سے کہا تو اس کی بات پر اس سے پہلے کہ کچھ بولتا کہ اسے لیونگ روم کے دروازے پر شاک سے کھڑی محروق دکھائی دی، مگر زینیہ اس بات سے بے خبر تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، واقعی میں کسی کی خاطر اپنی خوشیوں کو کیوں ہی تباہ کر جب میری اسے پرواہ نہیں ہے۔ خیر تم میری پرواہ کرتی ہو نا، یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے مرر میں ہی محروق کے عکس کو دیکھ کر کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اس کی بات پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولی۔ ہاں بہت اچھی لگتی ہوں، بالکل میری ہم مزاج ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت ضرور کرو گی، کبھی مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ جس محبت کو میں محروق سے چاہتا ہوں اس محبت کو تم دو گی نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، آف کورس، میں نے تو آپ کو تب سے میں محبت کرتی ہوں جب سے پہلی بار لکھا تھا۔ پتا ہے جب آپ نے محروق سے شادی کی نا تو میں بہت ٹوٹتی تھی، روز روتی تھی، مگر دیکھے نا اللہ پاک نے مجھے میرے سب کا صبر کا پھل دے دیا، مجھے میری محبت مل گئی۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ اور روانی میں بولتی جا رہی تھی اور محروق نے اپنے کانپتے وجود کو سہارا دینے کے لیے صوفے کو تھاما اور وہیں پر وہ ٹھیکے۔ چلو پھر چلتے ہیں باہر، کیک کاٹتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر کیک کاٹنے کے بعد وہ خاص طور پر زینیہ کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا اور پھر وہ کافی دیر بعد ہی بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ تم نے جو بھی آج تک غلطیاں کی نا، اب تم خود ہی اس کو سدھارو گی محروق، ورنہ ہمارے درمیان یہ دوریاں قائم رہیں گی۔ تمہیں اب سمجھنا ہوگا کہ زینیہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور ویسے بھی میاں بیوی کی باتیں کبھی بھی کسی سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ حسد کے مارے ہوتے ہیں، اور شیطان کا سب سے زیادہ حملہ میاں بیوی کے رشتے پر ہوتا ہے جو کسی کے روپ میں آ کر کرتا ہے۔ ہمارے رشتے میں وہ روپ زینیہ کا تھا، مگر تم نہیں سمجھ گئی۔ وہ سوچتے جا رہا تھا، پھر رات کے وقت جب وہ گھر واپس لوٹا تو لاؤنج میں بیٹھی محروق کو دیکھ کر ٹھڑک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ اتنی دیر سے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بات کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور ابھی کمرے میں آ کر وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا ہی تھا کہ پیچھے سے کھٹکا ہوا، اور وہ مڑے بغیر جانتا تھا کہ پیچھے آنے والی ہستی کون سی ہے۔ سمجھتے کیا ہے آپ خود کو؟ میں آپ کو کوئی کھلونا لگتی ہوں کہ آپ کا جب جی پڑ گیا کسی اور قسم چل دیے؟ اس کی بات پر وہ خود پر ضبط کرتا ہوا پلٹا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جو بھی کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو، اس پاٹ لہجے میں بولا۔ شرم نہیں آتی نا؟ میری دوست کے ساتھ آپ افیئر چلا رہے ہیں، اور اس کو پرپوز تک کر دیا۔ اس کا گریبان پکڑے غصے سے بولی اور آنسو ٹپک کر اس کی شفاف اکسار پر بہہ رہے تھے۔ ہاں تو اس میں غلطی بھی تو تمہاری ہے نا؟ رافعہ افریدی نے کہا۔ کب تک مرد برداشت کرے؟ پھر چاہے جانے کا احساس تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور زینیہ تو مجھے پتہ نہیں کئی سالوں سے چاہتی ہے۔ جب کوئی مجھے اتنا چاہے گا تو میں اس کا ہاتھ تھاموں گا ہی نا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی نہیں ہو، یہی کہتی تھی نا تم کہ تم مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پیار پیار کرنا تو دور کی بات ہے، تو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی نا۔ اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں تو تمہاری عیش خواہش کے مطابق خود بخود تمہارے راستے سے ہٹ گیا ہوں نا۔ تو جاؤ اپنی زندگی جی لو جیسی تم جینا چاہتی ہو، تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی کبھی نہیں کی، لیکن
تمہارے دماغ میں نہ جانے کون سا زہر بھرا ہے کہ تمہیں میری محبت ہی نظر نہیں آئی؟ خیر، صبح سب کے سامنے یہ بات رکھ دوں گا کہ میں تمہیں ڈاورس دے رہا ہوں۔ وہ اس پارٹ لہجے میں بولتا پلٹنے لگا تو وہ ایک دم سے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے، کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ بات؟ میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، مگر میں کیا کرتی؟ مجھے زینیہ نے اس بات پہ اکسایا کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں اور میری آزادی چھیننا چاہتے ہیں، مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں اس کی باتوں میں آ کر یہ سب کرتی تھی۔ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اوہ، تو زینیہ سے حسد میں اب اس سے اس حد تک گر گئی ہو کہ اسے بدنام کرنے لگی ہو؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یہ سب جلن اور حسد میں کر رہی ہو تاکہ مجھے کوئی پیار کرنے والا نہ مل سکے۔ میں زینیہ کی محبت کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہے کیونکہ مجھے چینج کرنا ہے۔ اور کھٹور پن سے بولا تو ماہرخ روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات اس نے رو کر گزاری اور سویا تو رافعہ آفریدی بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے سو سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماہرخ اس وقت تکلیف میں ہے، مگر وہ یہ سب اس کے فائدے کے لیے ہی تو کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑے اور اسے سمجھ آئے کہ دنیا اس کی طرح سادہ اور معصوم نہیں ہوتی۔ پوری رات وہ سلگتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ زینیہ اس کے پاس آئی اور آج وہ زیادہ ہی نکسک سے تیار تھی اور بہانے بہانے سے بار بار کبھی اس کے کندھے پر اور کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہی تھی اور اس کی حرکتوں پر وہ سخت جنجلاہٹ کا شکار تھا، مگر خود پر ضبط کیے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مہرخ اس کے آفس میں آئی اور اس کی وقت زینیہ کا ہاتھ تھامے رخسار سے لگائے پھر سے اسے اظہار محبت کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہے میرے شوہر کے ساتھ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنے کی؟ وہ چلا کر بولی تو زینیہ ہڑبڑا کر اٹھی، مگر پھر جلدی سے خود کو سنبھال چکی تھی۔ یہ محبت ہے جو تم جیسی لڑکی نہیں سمجھ سکتی مارو۔ تم نے تو ناقدری کی ہے رافعہ آفریدی کی، اور دیکھو میں نے وہ محبت دے رہی ہوں جو تم سے چاہتے تھے، اور ہم بہت جلد ایک ہونے والے ہیں۔ زینیہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو تیر کی مانند پاس اور کھینچ کر ایک تھپڑ سے مارا۔ تم انتہائی گھٹیا عورت ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم دوست کے روپ میں ایک ناگن ہو جو مجھے ڈسنا چاہتی تھی۔ تمہیں میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی شوہر ملا تھا، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ تم نے جتنا میری زندگی کو خراب کرنا تھا کر دیا، مگر اب میں سب کچھ ٹھیک کروں گی۔ وہ کہتے ہوئے جلدی سے رافعہ آفریدی کی جانب گئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز میرا یقین کیجیے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی۔ وہ اس سے بلاخر وہ اظہار کر چکی تھی جس کو سننے کے لیے وہ ترسا ہوا تھا۔ دل تو چاہا کہ اٹھ کر جولنے لگے، مگر خود پر قابو پائے نگاہیں پھیر گیا۔ بس ہوگی تسلی؟ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ پلیز جاؤ یہاں سے، تم ہمارے بیچ میں مت آؤ، یہی اب تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی میں تو رافعہ آفریدی جی کو بہت عرصے سے پسند کرتی تھی، اور دیکھو قدرت نے ہمیں ملانے کا راستہ نکال دیا۔ میری محبت رافعہ آفریدی کے دل میں رچ گئی ہے، اور دیکھو میری محبت سچی تھی، اسی لیے یہ سب ممکن ہوا ہے۔ اب تم یہاں سے دفع ہو سکتی ہو۔ زینیہ نے غصے سے کہا تو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تم نے رافعہ آفریدی کو پا لیا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تمہاری محبت نہیں ایک فریب ہے۔ تمہیں فریب کر کے میرے رافعہ آفریدی کو مجھ سے دور کیا ہے، مگر اب بس بہت ہوا۔ تم یہاں سے ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ، میرے ڈیڈ کا آفس ہے یہ۔ وہ چلائی تھی۔ دیکھ رہے ہیں رافعہ آفریدی کس طرح بات کر رہی ہے مجھ سے؟ خیر کوئی بات نہیں، میرے ساتھ رافعہ آفریدی ہے نا، تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور یہ جاب تو میں نے رافعہ آفریدی کے لیے ہی تو کی تھی۔ اب رافعہ آفریدی جی ہیں میرے ساتھ تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ کہتی ہوئے رافعہ آفریدی کی چیئر کے پاس آئی اور اس پر بیٹھتے ہوئے رافعہ آفریدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماہرخ غصے سے اٹھی اور اس کے بازو سے کھینچ کر اسے زور سے دھکا دیا تھا اور وہ زمین پر جا گری۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے چلا چلا کر باتیں کرنے لگی کہ سارا سٹاف کیبن کے باہر کھڑا اکٹھا ہو چکا تھا اور عفان آفریدی بھی جلدی سے اندر آئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلائے۔ بابا، اس لڑکی نے میری زندگی خراب کر دی۔ یہ میرے رافعہ آفریدی کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے ہمیشہ رافعہ آفریدی کے خلاف بھڑکایا۔
وہ عفان افریدی کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی تھی، ارے اس میں قصوروار تو تم ہو، میں نے تو تمہیں نہیں بھڑکایا تھا، تم خود ہی رافعہ افریدی کو پسند نہیں کرتی تھی، تو میں نے تمہیں بس یہی کہا تھا کہ چھوڑ دو اسے۔ اب دیکھو رافعہ افریدی کیسے تصویر بنا کر معصوم بن رہی ہے۔ خیر یہ جو کچھ مرضی کر لے، تم ہمیں الگ نہیں کر سکتی ہو، ہے نا رافعہ افریدی؟ وہ پھر سے رافعہ افریدی کی قریب آ کر بولی تو رافعہ افریدی نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری بے بسی سے امید بری نگاہوں سے دیکھتی اپنی متائے جان کا۔ سوری آپ کون؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا بس، اور آپ کب ایک ہوئے جو ہم الگ نہیں ہو سکتے؟ میں تو ہمیشہ محروق کا تھا اور رہوں گا، وہ اطمینان سے بولا تو جہاں پر محروق کا بجھا ہوا چہرہ کھل اٹھا وہیں پر زینیہ کا رنگ فک ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کل رات تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ زینیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے تو وہ اسے بس مذاق میں کہا تھا، کیا ہے نا، لیونگ روم کے پاس میری متائے جان کھڑی تھی، ہمیں دیکھ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو اسے جالس کرتے ہیں تاکہ اس کے دل میں جو ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے، اور دیکھو اس نے اقرار کر بھی دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور جا کر محروق کو اپنی باہوں کی حصار میں لے گیا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں آپ نے میری محبت کو مذاق بنا دیا۔ زینیہ غصے سے چلائی، چلاؤ مت مس زینیہ، اور ہاں تم نے اپنا مذاق خود بنوایا ہے، تم میری بیوی کو بھڑکاتی رہی اور تمہیں لگا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، آپ بے وقوف اس لڑکی کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زینیہ نے کہا، جھوٹ وہ نہیں تم بول رہی ہو، کیونکہ میری محروق کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور ہاں اپنی ان گناہگار کانوں سے میں نے خود سنا ہے۔ کچھ دن پہلے صبح کے وقت محروق نے تمہیں فون کر کے میرے بارے میں کچھ بتایا اور تم نے جو اسے مشورے دیے میں نے وہ سب اپنے گناہگار کانوں سے سنے۔ تم نہ جانے کتنے عرصے سے اس کا برین واش کر رہی تھی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ عفان افریدی بھی چونک گئے۔ میں نے یہ سب جو کچھ بھی کیا تمہاری اصلیت سب کے سامنے لانے کے لیے کیا، اور خاص طور پر اپنی محروق کو تمہارے شر سے بچانے کے لیے، اور شر کا جواب اکثر شرف کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے۔ میں نے تمہاری جو خواہش تھی نا اس کے مطابق بات کی کہ تم جو محروق کی بیسٹ فرینڈ ہونے کا دعویٰ کرتی تھی اس کی سچائی سامنے آ گئی۔ چاچو، اس لڑکی کو ہمیشہ سے ہم دونوں کے لیے رشتے سے مسئلہ تھا، یہ ہر وقت محروق کو میرے خلاف بھڑکاتی رہی، اور محروق اپنی بے وقوفی میں اس کی ہر بات کو مانتی چلی گئی۔ جو باتیں اس نے ہم سے کی ہیں وہ یہ خود نہیں بول رہی بلکہ زینیہ بول رہی تھی۔ مجھے خود بہت ہے آپ کی بیٹی پر غصہ، مگر میں کیا کروں، اس سے کہیں زیادہ محبت ہے اور یہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا اور محروق شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ عفان افریدی نے غصے سے زینیہ کو وہاں سے جانے کو کہا اور پہلی بار محروق کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے عفان افریدی کو دیکھ رہی تھی۔ ارے چاچو کیا کرتے ہیں یار؟ وہ ترک کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے سرخ ہوتے اکسار کو سہلاتے اس پر بوسہ دیا تو سسکیاں لیتی روتی رافعہ افریدی کے سینے سے لگے۔ یہ کب تک بچی بنی رہے گی اور قصوروار میں ہوں کہ میں نے ہمیشہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، اور یہ کسی اور کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کر رہی ہے۔ اپنے ڈیڈ پر یقین نہیں تھا کیا؟ تمہارے لیے اگر میں اس شخص کو چنا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ عفان افریدی دہاڑے تو مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اسے تھپڑ پڑا تھا اور وہ بھی اپنے ڈیڈ سے، تو صدمہ کافی بڑا تھا۔ جاؤ باہر، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، گھر چلو، ہم گھر جا کر بات کریں گے، اور تم میرے ساتھ چلو۔ عفان افریدی محروق کو ڈانٹنے کے بعد رافعہ افریدی کو غصے سے ڈبڑتے ہوئے بولے اور پھر رافعہ افریدی کا ہاتھ پکڑ کر میٹنگ ہال کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں پر ایک پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کے بعد وہ دونوں اکیلے بیٹھے تھے اور عفان افریدی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اب منہ کیوں لٹکا رکھا ہے آپ نے سسر جی؟ حالانکہ لٹکانا تو مجھے چاہیے تھا کہ بیوی میری کو تھپڑ مار دیا، اسے رلاتے ہوئے گھر بھیج دیا، اور میں یہاں بیٹھا جک مار رہا ہوں۔ رافعہ افریدی انتہائی چیرے ہوئے انداز میں بولے، تم تو اپنی بکواس بندی رکھو، اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو بک نہیں سکتے تھے میرے پاس آ کر؟ ایسے کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم صرف میری بیٹی کی ہوئی یہ بات یاد رکھنا۔ عفان افریدی نے غصے سے کہا تو گہرا مسکرا دیا، جانتا تھا کہ غصہ کس چیز کا ہے، اپنی لاڈلی کو
پہلی بار تھپڑ مارا تھا تو شخص جنجلائے ہوئے تھے. کیا ہے یار چاچو، غصہ ہی تو ہے، مجھ پر ہی نکالو گے؟ حالانکہ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ اس کو تھپڑ مارو. وہ سر کھجاتے ہوئے بولا. کبھی کبھی ہمیں بلائی کے ساتھ ایک آدھ تھپڑ مار دینا چاہیے. عفان افریدی سر چٹک کر بولے، گویا خود کو تسلی دے رہے ہو. پہلے خود ہی بگاڑا تھا، اب بیچاری معصوم کو تھپڑ بھی مار دیا. شیم آن یو. پتہ نہیں کتنے موٹے موٹے آنسو لے کر یہاں سے گئی ہے. ہر دل بیٹھا جا رہا ہے میرا. رافعہ افریدی سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا اور پھر سامنے پڑی پانی کی بوتل منہ سے لگا لی. عفان افریدی کو مزید افسوس ہونے لگا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر واپس آئے اور سیدھے دونوں ہی ماہروق کے کمرے میں پہنچے تو توقع کے عین مطابق ٹیڈی بیئر کو گلے لگائے رو رہی تھی. چاچو، یہ 24 سال کی لڑکی کب بڑی ہوگی؟ سخت چنچلائے ہوئے انداز میں بولا تو اس کی آواز پر اپنے آنسو صاف کرتی نہ روٹھے انداز میں عفان افریدی کو دیکھنے لگی. بڑی ہو تو گئی ہے، اور کتنا ہوگی؟ عفان افریدی نے سر جھٹک کر کہا. اگر بڑی ہوئی ہوتی تو مجھے گلے لگا کر رو رہی ہوتی، تاکہ اس طرح ٹیڈی کو کون گلے لگاتا ہے یار؟ عفان افریدی کے سامنے اس کی اس بے باکی پر وہ سرخ ہوئی تھی. تمہارے اندر شرم حیا کب آئے گی؟ اتنا نہیں پتا تھا کہ سسر کے سامنے بات کیا کرتے ہیں؟ بے شرم. عفان افریدی نے اس کے ایک دھموکہ رسید کیا. دیکھ رہی اپنی ظالم باپ کو، پہلے تمہیں تھپڑ مارا اب مجھے مار رہے ہیں. اسے بھڑکایا تو عفان افریدی نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا، جو کہ اب خشمگین نگاہوں سے عفان افریدی کو دیکھ رہی تھی. بے غیرت انسان، باپ بیٹی کے درمیان پھوٹ ڈالتے شرم نہیں آتی؟ عفان افریدی نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا جا کر ماہروق کے ساتھ بیٹھ گیا. اور وہ ایک سائڈ پر عفان افریدی اور دوسری پر وہ تھا. سوری بچہ. عفان افریدی نے اپنا ایک کان پکڑتے ہوئے کہا تو وہ روتی ہوئی عفان افریدی کے سینے سے لگ گئی. رافعہ افریدی مسکراتا ہوا دونوں باپ بیٹی کو دکھ رہا تھا. پھر وہ کتنی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر عفان افریدی اٹھ کھڑے ہوئے. تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، تمہارے درمیان جو بھی غلط فہمی ہے دور کرو، تاکہ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کی جائے. عفان افریدی نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، آپ نے 1 گھنٹے کے بعد ہمیں تنہا چھوڑنے کا سوچا. رافعہ افریدی نے منہ بنا کر کہا تو عفان افریدی سے مکہ دکھاتے ہوئے باہر کی جانب پڑ گئے. کچھ بولنا ہے کیا تمہیں؟ اسے ہاتھ مسلتے دیکھ اس سنجیدگی سے بولا. سوری، اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، آئی ایم ریئلی سوری. اپنی دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے سوں کرتے ہوئے بولی تھی تو رافعہ افریدی کو بے اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھیج لیا. میری جان، آئی ایم ریئلی سوری. میں نے کل سے آج تک تمہیں بہت ہرٹ کیا نا. اس کی تھوڑی سے تھامتے ہوئے بولا تو جلدی سے سر اسبات میں ہلا گئی. اور رافعہ افریدی نے جیسے اسے گھور کر دیکھا تو جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی. اس کی ادا پر وہ مسکراتا ہوا اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا چلا گیا. اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچی اس کی شدتوں پر وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی اور سے وہ خود کے ساتھ لگائے آنکھیں مونتا آنے والے اس حسین وقت کو سوچنے لگا جو اب واقعتاً حسین ہونے والے تھے، کیونکہ ایک غلط فہمیوں کی دھند چھٹ چکی تھی. کچھ دن کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنی زندگی کو بیڈ کے بیچوں بیچ گلاب کے پھولوں کے درمیان بیٹھے دیکھ اس کے جیسے پورے وجود میں سرد سرور طاری ہو گیا تھا. وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے نرم نازک ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا. کتنے لیٹ لطیف ہیں آپ، پتہ ہے کب سے انتظار کر رہی تھی. اس کی بازو کو تھام کر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے منہ بسور کر بولی. فرینڈز کو رخصت کر رہا تھا میری جان. اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا اور پھر وہ کتنی دیر اسے نہارتا رہا. ویسے سہاگ رات تو سبھی مناتے ہیں، ہم کچھ ایڈونچر کریں؟ اچانک ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی. مطلب یہ میری جان کہ تم چلو ہم بائک پر ہواؤں سے باتیں کرتے ہیں. رافعہ افریدی نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تو پھر ایک دم ایکسائٹڈ وہ بھی ہو گئے. پھر دونوں کپڑے چینج کیے بغیر ہی پچھلے راستے سے باہر نکلے اور اس نے اپنی ہیوی بائک باہر نکالی. ماہروق اس کے پیچھے بیٹھتے اسے زور سے ہگ کر کے روڈ پر آتے اس نے یاہو کا نعرہ لگایا اور پھر بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور وہ دونوں شور مچاتے کسی ٹین ایجر کی طرح جا رہے تھے اور ارد گرد کے لوگ حیرت اور دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے اور بعض تو ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے تھے. اور اگلی صبح ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ لگی دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا. ایک لڑکے نے عین شادی کے دن لڑکی کو بگا کر شادی کر لی اور دونوں
گر سے فرار۔ نیچے ان دونوں کی پک لگی تھی۔ وہ دونوں پوز دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔